بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق الله مولانا العظيم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا کروڑہا مرتبہ شکر اور اس مالک کا احسان ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر اپنے نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاک محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نزد رحمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج جو آیا مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا پاک قرآن ہو اور پاک قرآن کی آیات ہوں، اور ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اس نیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ قرآن کو صرف پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ قرآن ہمارے لیے بے شک باعث رحمت اور باعث برکت ہے، لیکن کم از کم ہمیں یہ جاننا اور ہمیں یہ سمجھنا اشد ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنے اس پاک قرآن میں ہمارے لیے حکم کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو آج مجوزہ عنوان کے تحت جو آیا مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں ایسا نہ ہو رب ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کو متنبہ کر رہا ہے، ان کو تنبیہ کر رہا ہے، ان کو آنے والے وقت کے متعلق پہلے خبردار فرما رہا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد غفلت میں مبتلا نہ کر دے، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، دو چیزوں کا ذکر رب نے اپنے پاک قرآن کی اس آیا مبارکہ میں فرمایا کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے۔ اب انسان کی عقل اس مقام پر آ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ تو مال اور اولاد ایسی دو نعمتیں ہیں کہ اولاد کی اگر قدر اور قیمت جاننی ہو تو ان سے پوچھو کہ جن کے پاس یہ اولاد کی نعمت نہیں ہے، اور مال کی جو قدر اور اس کی قیمت ہے آپ ان سے پوچھیں کہ جو بیچارے گلیوں کے اندر اور بازاروں کے اندر یہ آس لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ تھوڑا سا جو مال ہم رکھ کر بیٹھے ہیں بکے اور ہم کچھ پیسے لے جا کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ یعنی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہونا انسان کے پاس ضروری ہے۔ اچھا، اب یہی دو چیزیں جن کے متعلق رب کیا ارشاد فرماتا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہیں تمہارا یہ مال اور اولاد ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے۔ اب یہ ہلاکت کیا ہے؟ اب یہ اللہ رب العزت ہمیں کس بارے میں متنبہ فرما رہا ہے، کس بارے میں ہم سب کو خبردار کر رہا ہے؟ تو آئیے اسی آیا مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے، اگلا پارٹ ہے، اس میں رب کائنات فرماتے ہیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ہاں کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے۔ اور وہ ہلاکت کیا ہے؟ عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں یہ دونوں چیزیں تمہارے رب کی بارگاہ سے دور نہ کر دے، کہیں یہ دونوں چیزیں تمہیں تمہارے رب سے غافل نہ کر دے۔ جب یہ دو چیزیں، دو نعمتیں، اللہ کی نعمت جب ہم اپنے لیے خود زحمت بنا لیں گے تو پھر فرمایا ہوگا کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جن کو ان دو چیزوں نے
جن لوگوں نے ان دو چیزوں کو، نعمتوں کو اپنے لیے زحمت بنا لیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جنہوں نے ایسا کر لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر رب فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں خسارے کے اندر ہیں، جن کو دنیا اور آخرت میں لاس ہی لاس ہے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پروفٹ ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں آگے نکلیں، ہم آگے جانے کی کوشش کریں، لیکن رب فرماتا ہے جب تمہیں تمہاری یہ دو چیزیں رب سے دور کر دیں گی نا، یعنی مال اور اولاد۔ اچھا، اب دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان صبح سے لے کر شام تک دیہڑیاں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، بزنس مین لوگ ہیں وہ صبح سے اپنے کام پر جاتے ہیں، اپنے آفیسز، اپنے دفتر میں جاتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن اس دوران جب اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کی فکر لے کر انسان صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے، بزنس مین اپنا بزنس چلاتا ہے، اس دوران اگر وہ اذان کے وقت اذان سن کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جاتا ہے، تو پھر تو سمجھے کہ نہیں، یہ نعمت اس کے لیے نعمت ہی ہے۔ اور اگر اپنی اولاد کی فکر میں اور مال کی فکر میں اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے بلاوے پر کان نہیں دھرتا، تو پھر وہ سمجھ لے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں جن کا ذکر رب کے قرآن نے کیا، اولاد اور مال، ان دو چیزوں نے ان کو ان کے رب سے غافل کر دیا، اور جس کو ان دو چیزوں نے رب سے غافل کر دیا تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا دنیا اور آخرت دونوں کا دونوں میرے مطابق نہیں، رب کے قرآن کے مطابق لاس میں جا رہے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ سب خسارے کے اندر ہیں۔ اچھا، اب اسی آیا مبارکہ کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میں میرے بندو جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرو، رب کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آگے پھر ایک اور بھی بات، اور بڑی انٹرسٹنگ بات رب کائنات نے اس مقام پر فرمائی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو قبل اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، اس کی روح کا رشتہ اس کے جسم سے ٹوٹ جائے، اس سے پہلے اپنے رب کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ پھر ہوگا کیا؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، مالک کاش تو مجھے چند لمحے اور دے دے۔ جس بندے کو جب موت آ جائے گی نا، وہ رب کی بارگاہ میں جائے گا نا، اور جا کر ان لوگوں کا سٹیٹس رب کی بارگاہ میں دیکھے گا جو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ جب ان کا سٹیٹس دیکھے گا، ان کو رب کائنات کی بارگاہ میں جو قرب ملا ہے، جب وہ اس قرب کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ فیقول، وہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، مالک مجھے چند لمحے اور دے دے کہ میں جا کر اپنا سب کچھ تیری بارگاہ میں قربان کر دوں، تیری راہ میں قربان کر دوں، سب کچھ لٹا دوں۔ اچھا، اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں اس بندے کی تمنا یہ نہیں ہوگی یا اللہ تو مجھے تھوڑی مہلت دے تو میں جا کر نماز پڑھوں، یا اللہ تو مجھے تھوڑی مہلت اور دے تو میں جا کر فلاں نیکی کا کام کروں، فلاں کام کروں۔ نہیں، رب کے قرآن کے مطابق وہ بندہ اس چیز کی تمنا کرے گا، مالک تھوڑی سی مہلت دے، ہمیں خرچ کروں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیا مبارکہ کے مطابق رب کائنات ان لوگوں کا سٹیٹس اپنی بارگاہ میں بیان فرما رہا ہے جو بندہ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، جو بندہ اپنے رب کی راہ میں لٹانے والا ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخی ہے، جو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قرب میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کا قریبی بن جاتا ہے۔ تو میں آج اس شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر اپنے سننے والے تمام ویورز سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے، یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، جتنا ہو سکے اپنے رب کی راہ میں خرچ کیا کریں، اپنے رب کی راہ میں دیا کریں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ اس سے اگر میں نے رب کی راہ میں خرچ کر دیا تو اس سے ہماری جو دولت ہے، ہمارا جو مال ہے اس میں کمی آئے گی۔ نہیں،
اس کے متعلق بھی رب کے قرآن نے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا میرے بندو، تم اپنے رب کی راہ میں ایک خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر 10 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اور صرف دنیا کی بات نہیں، فرمایا دنیا میں 10 گنا، اور جب وہ مر کر قبر میں جائے گا، آخرت میں جائے گا، حشر میں جائے گا، تو فرمایا کہ دنیا میں 10 گنا بڑھا کر ملے گا، اور آخرت میں اس کو 70 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ تو یہ کوئی لاس کا کام نہیں ہے۔ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک فرمائیں، لیکن ایک ٹریڈنگ جو اپنے رب کے ساتھ تجارت ہے اس کو کبھی مت چھوڑیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں شہزاد ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو بانی ہیں کہ جنہوں نے ملک پاکستان سے باہر رہتے ہوئے اس ملک کے تمام لوگوں، تمام ساتھیوں اور تمام بیواؤں، تمام ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال صرف اس نیت سے رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اس بات پر اجر عطا فرمائے گا۔ ایک دیکھیے گا کہ ایک بندہ دنیا میں صرف اس بندے سے ریلیشن رکھتا ہے، اس بندے سے تعلق رکھتا ہے جس سے کوئی مطلب ہو، جس سے ہمیں کچھ مفاد ملتا ہو۔ لیکن میں سلیوٹ کرتا ہوں جناب محترم چودھری محمد شہزاد صاحب کو۔ ان کو پتہ ہے کہ مجھے ان سے کوئی مفاد نہیں ہے، ان کو پتہ ہے مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہیلپ کرتے ہیں، ان لوگوں کا جو پیٹ پالتے ہیں، اس کے علاوہ جو مدارس کے ساتھ جو دین کے طلباء ہیں، جنہوں نے صبح سے لے کر رات تک اپنی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رکھنی ہے، ان کے سر پر سرپرستی کا ہاتھ رکھنا یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ تو میں اس وقت بھی رب کے گھر میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں اور رب کی بارگاہ میں صرف ایک ہی التجا کرتا ہوں، ایک ہی عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے جو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے، اور آخرت میں تو رب کائنات نے وعدہ فرمایا کہ وہ اجر عطا فرمائے گا۔ میں اس وقت بالخصوص اس آرگنائزیشن کے جو بانی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور بالخصوص ادارہ دارالعلوم جامعہ زین العابدین کے طلباء پر جو سرپرستی کا ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اپنے تمام سننے والے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کے اوپر یہی قرآن اور حدیث کی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو عوامی مسائل جو ایک نیا سیشن سٹارٹ ہے اس کے متعلق بتایا جاتا ہے، تو آپ سے سننے والوں سے عرض یہی ہے کہ ہو سکے تو اگر آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں، اور اگر آپ کو کوئی کوسچن کسی بھی حوالہ سے ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اس کو پوچھیے گا، انشاءاللہ العزیز فقیر حاضر ہے، میں آپ کے تمام سوالات کا جواب ضرور دوں گا، اور انشاءاللہ العزیز کوشش یہی ہوگی کہ آئندہ جو ہمارا سیشن ہے اس کے اندر ہم قربانی کے مسائل کو ڈسکس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔